الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور اس میں انسان کو ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں، یہ زندگی صرف وقتی لذتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ دار ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ صرف ایک نصیحت نہیں، یہ ایک حکم ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک سوال ہے جو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے، کیا میں واقعی اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں یا صرف دنیا کے معاملات میں لگا ہوا ہوں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول ڈھونڈتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھے کپڑے دیتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں دین دے رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں حیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں آخرت کی فکر دے رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو، ہر دور میں فتنے آئے، لیکن آج کا فتنہ بڑا خاموش ہے۔ یہ گھر کے دروازے سے نہیں آتا، یہ موبائل کے ذریعے دل میں داخل ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنی نسلوں کا رخ بدل رہے ہیں۔ آج فیملی ولاگنگ کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی نجی زندگی، بیوی کی زینت، بچوں کے لمحات، سب کچھ دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، گھر ہوتا ہے، بازار نہیں ہوتا۔ ایک وقت تھا جب انسان اپنی بہن کے لیے غیرت رکھتا تھا، اپنی بیوی کے لیے غیرت رکھتا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ انسان خود اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے، اپنی بہن کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے، میک اپ کے ساتھ، سجاوٹ کے ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ، اور کہتا ہے یہ تو نارمل ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر وہ چیز جو عام ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو۔ آج گناہ عام ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیا کمزور ہو رہی ہے تو ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب حیا نہ رہے تو انسان جو چاہے کرے، کیونکہ حیا وہ دیوار ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب وہ دیوار گر جائے تو پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بیویوں کی ویڈیوز، بچوں کی پرسنل زندگی، گھروں کے راز، یہ سب عام ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ذرا سوچو، جو بچہ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا ہوگا، اس کی سوچ کیا ہوگی؟ اس کے نزدیک پردہ کیا ہوگا؟ حیا کیا ہوگی؟ غیرت کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن اگر آپ سے پوچھا گیا تم نے اپنے گھر والوں کو کیا سکھایا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے بھائیو، اب صرف افسوس کا وقت نہیں، اب عمل کا وقت ہے۔ تو سب سے پہلے جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ یہ کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ 10 منٹ یا ہفتے میں کچھ دن اس کے لیے مختص کریں کہ ہم اس میں فضائل کی تعلیم کا حلقہ لگائیں گے۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں فضائل ہیں۔ نماز کے فضائل ہیں، روزے کے فضائل ہیں، حج کے فضائل ہیں، زکوٰۃ کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں، تبلیغ کے فضائل ہیں،
اخلاص نیت کے فضائل ہیں، اکرام مسلم کے فضائل ہیں، اسی طرح جتنے بھی ہمارے 6 نمبر ہیں ان سب کے فضائل وہاں پہ موجود ہیں۔ جب گھر میں تعلیم ہوگی تو اس سے دل نرم ہوں گے، دین کی محبت آئے گی اور گناہوں سے نفرت آئے گی۔ اور گھر کی اصل بنیاد وہ عورت ہے۔ اگر عورت دیندار ہو گئی تو گھر جنت بن جائے گا۔ جب مستورات میں دین کا شوق آئے گا وہ خود پردہ کرے گی، بچوں کو دین سکھائے گی، شوہر کو بھی دین کی طرف لائے گی۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو بدل دو تعلیم، دعوت، ذکر سے۔ اپنے گھروں میں تعلیم لازم کرو، مستورات کی جماعت بلاؤ اپنے گھروں میں، اس سے گھر کا ماحول بدلے گا۔ اپنے گھر والوں کو بھی بھیجو جماعت میں 3 دن، 15 دن، 40 دن، یعنی مستورات اپنے خاوند کے ساتھ وقت لگائے جماعت میں، جس طرح مرد حضرات 3 دن لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں اور 4 مہینے لگاتے ہیں، بیرون سفر پہ جاتے ہیں، تو اسی طرح مستورات اپنے خاوند کے ساتھ یعنی اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں، 15 دن لگائے، 40 دن لگائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ گھر کا ماحول بدل جائے گا، گناہ کم ہو جائیں گے، سکون آ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ مستورات کو اپنے ساتھ جماعت میں لے کر جائیں تاکہ ان کا ماحول بدلے، ان کا ذہن بدلے۔ جب مستورات بدلیں گی تو وہ خود بہت بچوں کی تربیت کرے گی، ان کی سوچ بدلے گی، دین کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر آپ کے ذریعے سے وہ علماء سے مسائل بھی پوچھے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں، اگر آج ہم نے اپنے گھروں کو نہ بچایا تو کل کوئی نہیں بچے گا۔ تو کوشش کریں، نیت کریں، ارادے کریں کہ خود بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے، اپنی زندگی کی ترتیب بدلنی ہے، زندگی اس ترتیب پہ لانی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور قرآن کی آیت کے مطابق خود اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں، خود بھی وقت لگائیں اللہ کے راستے میں، اور اپنی مستورات کو بھی اللہ کے راستے میں جماعت کو لے کر چلیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو، ان کا بھی جذبہ بڑھے، ان کے اندر بھی طلب پیدا ہو، اور وہ بھی اللہ کے دین کو سیکھیں۔ اور جب وہ دین کو سیکھ کر آئیں گی، جذبہ بڑھے گا، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول وہ کیسے بدلتا ہے، اور آپ کے بچوں کی تربیت وہ دین کے مطابق کیسے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں، نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت ضرور لگائیں گے۔ اور جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ موبائل کا جو فتنہ ہے اور فیملی ولاگنگ کا جو فتنہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اپنی بچیوں کو، اپنی بانجیوں کو، بھتیجیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ موبائل بالکل ضرورت کے استعمال کے لیے آپ بالکل دیں، لیکن ان چیزوں پہ گھروں کے اندر ضرور پابندیاں لگائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمیں حیا اور ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔